سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ، آپ کو پتہ ہی ہے ان کے القابات کیا کیا نہیں ان کے القابات تھے، کیا کیا نہیں ان کی سروسز تھیں. انڈیفیٹڈ واریر تھے. ڈفرینٹ اسٹیٹسٹکس آتے ہیں، کوئی کہتا ہے 100 جنگیں لڑی انہوں نے، کوئی کہتا ہے 125، کوئی کہتا ہے 200، لیکن the ultimate conclusion is کہ he remained undefeated. اور حضرت خالد بن ولید نے صرف 2 سپر پاورز کو شکست نہیں دی، روم اور فارس، اس کے تو وہ حصہ رہ ہی رہے. یعنی کہ لیکن ایک میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک واقعہ جو میری نظر سے گزرا، شاید آپ نے بھی پڑھا ہو، کہ شرک کیسے ختم کیا اللہ نے سرزمین عرب سے. روم اور فارس عرب میں آج تک آپ دیکھ لیں، ایک بات ہے ان کی، آپ 100 باتیں کر سکتے ہیں لیکن وہاں شرک نہیں ہوتا. جو مرضی آپ کر لیں، کوئی چھپائی جگہ پہ کر لے تو کر لے، لیکن اوپنلی کوئی شرک نہیں کر سکتا وہاں. تو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو پاک کر دی اس چیز سے. تو حضرت خالد بن ولید کو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹاسک دیا. وادی نخلا ہے، یہ وہ وادی ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان میں آتی ہے. اور وادی نخلا کے اندر نا ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو، جنوں کی ایک جماعت ملی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی. ٹھیک ہے. اور جو جنات تھے وہ مسلمان ہوئے. وہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا جنوں کے مسلمان ہونے کا. اور آپ مکہ میں بھی ایک غالباً اگر آپ حج اور عمرے کے لیے تشریف لے کے جاتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مکہ میں ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے جس کو مسجد جن کہتے ہیں. وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں سے بیعت لی تھی، اور مسلمان جنوں کی پہلی مسلمان جماعت ہوا. خیر، وادی نخلا میں 3 درخت تھے جن کو جھاؤ کا درخت کہتے ہیں. جھاؤ مینز جو سیلف ویجیٹیشن کر کے نہیں اگ جاتے، یعنی کہ خود روح، یعنی کہ خود ہی جنگلی درخت ٹائپ ہوتے ہیں وہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو کہا کہ آپ ذرا وادی نخلا میں جائیے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے آئیڈل سے بڑے مشہور لات، عزا اور ملات، تینوں، اور یہ تینوں بیسیکلی فیمیل وہ تھیں. آپ آج کے زمانے میں جو ان کی کہہ لو کہ دیوی کہہ لو، یا دیوی کہتے ہیں نا، دیوی کہہ لو یا جو بھی کہہ لو، تو یہ بیسیکلی اس کا جو لات ہے نا، اس کا عزا جو ہے، اس کا ایک ٹیمپل بنا ہوا تھا نخلا کے اندر، وادی نخلا کے اندر. تو لیکن اس میں اس کا بڑا سا بت پڑا ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بت بنا کے انہوں نے اس میں بھی رکھے ہوئے تھے. خانہ کعبہ میں 360 آپ کو پتہ ہے بت بنے ہوئے تھے. حضور نے وہاں سے سارے پاک کر دیے تھے، لیکن یہ ایک رہ گیا تھا ٹیمپل. تو حضرت خالد بن ولید جب وہاں گئے، اور خالد بن ولید نے پہلا درخت کاٹا اور واپس آ گئے، اور حضور کو بتایا کہ میں نے پہلا درخت کاٹ دیا. حضور نے فرمایا کہ پہلا درخت کاٹ کے آئے، تو وہ کاٹ کے آیا اور بتایا کہ کاٹ دیا. انہوں نے کہا آپ نے کچھ دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے کچھ نہیں دیکھا. اس کے بعد انہوں نے کہا دوبارہ جائیے وادی نخلا میں، دوسرا درخت جو ہے اس کو بھی کاٹ دیجیے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ گئے، دوسرا درخت بھی کاٹ دیا، واپس آئے. حضور نے پھر پوچھا کچھ دیکھا آپ نے؟ انہوں نے کہا نہیں، کچھ نہیں دیکھا. اس کے بعد جب تیسری بار گئے نا، تو دین حضرت خالد میٹ اے وچ، چڑیل کی بات کرو، اور اس کا نام عزائی تھا. ٹھیک ہے نا، مطلب آپ کہہ لو شیطانی جن ہو یا وٹ ایور، جنی ہو، وٹ ایور جو بھی ہے اس کو آپ کہہ لو. تو دس واز سپر نیچرل بینگ کے ساتھ حضرت خالد کی. اور اس کو جو ٹیمپل کا وہ ہوتا ہے نا، کیپر ہوتا ہے،
اس کا نام ابھی میرے ذہن سے نکل رہا ہے، اس نے اس کو آواز دی کہ خالد بن ولید آ رہے ہیں، اگر تم نے، اور وہ اتنی گندی کنڈیشن میں تھی کہ شی واز ان براہنہ حالت، بال بکھرے ہوئے تھے، شی واز جسٹ لوکنگ ایٹ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنے دانت چبا رہی تھی زور سے. تو وہ جو ٹیمپل کا کیپر تھا اس نے کہا کہ خالد پہ حملہ کر دو اس سے پہلے کہ یہ تمہیں تباہ کر دے. تو خالد بن ولید کا آمنا سامنا جب ہوا اس کے ساتھ، تو خالد بن ولید نے اس کو کہا کہ عزا میں تجھے نہیں مانتا. حالانکہ حضرت خالد بن ولید اپنے اس ٹائم میں جب وہ مسلمان نہیں تھے، عزا کی کیا کیا کرتے تھے، اس کی ورشپ کیا کرتے تھے. میں تجھے نہیں مانتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ تم جھوٹے ہو اور مکار ہو. تو آپ یہ ہم جیسے کہتے ہیں نا واللہ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں، یہ لات اور عزا کی قسمیں کھایا کرتے تھے جو کفار ہوتے تھے، مشرکین ہوتے تھے. خیر ایک ٹیرر ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، ایک سپر نیچرل چیز آپ کے سامنے بیٹھی ہو، اور وہ ایکچولی اس ٹیمپل کے اندر، جیسے یہ ہم نے واقعہ پڑھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام والا، کہ وہ اس میں سے آواز آتی تھی، حالانکہ وہ آواز کی، تو یہ آوازیں جو نکالی جاتی تھی نا، یہ وہ جو آپ کے لو وچ ہے یا جتنی کہہ لو جو بھی whatever، وہ نکالا کرتی تھی، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا اس کی طرف بڑے انسپائر ہو کے آتے تھے. تو ہوا کیا کہ حضرت خالد بن ولید تھے، سیف اللہ تھے، ان کو ڈر کوئی نہیں تھا. انہوں نے سیدھا جا کے نا تلوار ماری اس کے سر کے اندر. تو جیسی تلوار ماری تو اللہ تعالیٰ کی وہ ساتھ موجود تھی ہیلپ. تو وہ جب حضرت خالد نے پیچھے مڑ کے دیکھا، مطلب کہ تو وہ ایک آپ کہہ لو راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی، جل گئی. تو دیٹ آلسو شوڈ کہ دس واز اے جن اور سم تھنگ ایلس. اور پھر حضرت خالد نے تیسرا درخت بھی کاٹا اور واپس آ گئے. اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جو ہے وہ عرب کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے شرک سے پاک کر دیا. لات بھی گئی، عزا بھی گئی، ملات بھی گئی، اور اس کا لاسٹ ٹیمپل جو تھا دیٹ از آلسو ان وادی نخلہ، یاد رکھیے گا جگہ کا نام تھا. اور خالد بن ولید کو ایک میڈل اور جاتا ہے. 2 عظیم سلطنتوں سے جنگیں، یعنی کہ ٹوڈیز رشیا اینڈ امریکہ، دیٹ ٹائم روم اینڈ پرشیا، ٹھیک ہے، یا فارس کہہ لیں آپ یا روم کہہ لیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کو تو ڈیفیٹ کیا ہی کیا، لیکن شرک کس کے ہاتھ سے ختم کروایا اللہ نے؟ یہ بھی خالد بن ولید کے ہاتھ سے ختم کروایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی سیف اللہ کا لقب نہیں دیا ہوا تھا. یہ ایک بہت بڑا رتبہ حضرت خالد بن ولید کو حاصل ہے کہ صرف ہیومنلی سپر پاورز کو ڈیفیٹ نہیں کیا انہوں نے، ایک سپر نیچرل قسم کی جو طاقت تھی اس کو بھی، جو جس کی وجہ سے شرک پھیلتا تھا اس سرزمین پہ، اس کو بھی حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں سے ختم کیا گیا. تو یہ ایک واقعہ میرے سامنے تھا. میں کتاب کا ریفرنس آپ کو دے دوں گا، میں نے جو پڑھا جس کتاب سے. تو لیکن مطلب کہ اٹ واز امیزنگ ٹو جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ what was Khalid bin Walid, what he meant to this ummah exactly. A commander who never lost, a person who was responsible for defeating Persia and Roman Empire, and a person who was also, whose services were also taken to get shirk out of this Arabian Peninsula. یعنی کہ اس کا صحرا جو ہے وہ کس کے سر ہے؟ سیدنا خالد بن ولید کے سر ہے. اوبیسلی پیچھے ہے کون؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اوپر اللہ کے احکامات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی سے کام بھی لیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد کو یہ شرف نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں شرک سے پاک زندگی گزارنے کی عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ.